جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدن صالحا ترکہ، کہ جو انسان نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے گیا جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے، تو یہ ایک ایسا انسان کا عمل ہے، ایک ایسی نیکی ہے کہ جو اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او مصحفا ورثہ، کہ کوئی قرآن پاک کا نسخہ کسی جگہ رکھ دیا، کسی کو دے دیا، تو جب تک وہ پڑھتا رہے گا تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ جو دینے والا ہے، جو عطیہ کرنے والا ہے، جو وقف کرنے والا ہے، بعض لوگ مسجدوں میں قرآن پاک رکھ دیتے ہیں، بعض کسی کو پڑھنے کے لیے دے دیتے ہیں، حرم میں، مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں سب لوگ جو ہے وہ بڑی تعداد میں قرآن پاک وہاں پر رکھتے ہیں، وقف کرتے ہیں حرمین شریفین کے لیے۔ تو یہ چیزیں انسان نے کسی جگہ پر قرآن پاک رکھا، جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے تو اس کا ثواب اس کے کھاتے میں پہنچتا رہے گا۔ او مصحفا ورثہ، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او مسجدا بناہ، یا مسجد کوئی بنا دی، تو مسجد بھی ایک ایسی نیکی ہے کہ جس نے قیامت تک چلتے رہنا ہے۔ جس جگہ پہ مسجد بن گئی، اب قیامت تک اس نے مسجد رہنا ہے، اس کی جگہ پہ کوئی اور چیز نہیں بنائی جا سکتی، یہ مسئلہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ امت آخری امت ہے، تو اس لیے یہ جو عبادت گاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو بن گئی ہے، کیونکہ قیامت تک اور کوئی دین آنا نہیں، یہی دین قیامت تک رہنا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی قیامت تک چلنی ہے، تو اس لیے جو مسجد جس جگہ پہ بن گئی وہ اس جگہ پہ اور کوئی چیز نہیں بنائی جا سکتی، جائز ہی نہیں ہے، درست ہی نہیں ہے۔ تو یہ مسجد کا بنا دینا، مسجد کے لیے جگہ وقف کر دینا یا مسجد تعمیر کر دینا، یہ بھی ایک ایسی نیکی ہے کہ جو جاری و ساری رہے گی، قیامت تک یہ نیکی چلتی رہے گی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسجد بنا دیتا ہے تو یہ بھی ایک ایسی نیکی ہے کہ جو اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان پیچھے عمل کر کے جاتا ہے اور اس کا ثواب اس کے کھاتے میں پہنچتا رہتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، تو کیا ان کے فوت ہونے کے بعد بھی میرے ذمے کوئی ان کا حق باقی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کا حق تمہارے ذمے باقی ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، والدین کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ تو جب بندہ اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کو دنیا و ما فیہا سے یہ چیز پیاری لگتی ہے، یعنی دنیا کی ساری نعمتیں ان کو مل جائیں تو ان کو اتنی خوشی نہ ہو جتنی خوشی ان کو اس بات پہ ہوتی ہے کہ کوئی ان کے پیچھے سے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حق والدین کا یہ بھی ہے کہ ان کے لیے دعائے رحمت کی جائے، دعائے مغفرت یعنی ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے، اور ان کے لیے دعائے رحمت کی جائے کہ یا اللہ ان پہ مہربانی والا معاملہ کر، ان کے ساتھ اپنی شفقت والا معاملہ کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ قرآن پاک نے تو یہ دعا سکھا بھی دی ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ اپنے والدین کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت کے ساتھ پالا، تو بھی ان کے ساتھ شفقت والا مہربانی والا معاملہ کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو والد کی طرف سے رشتے ہیں یا جو والدہ کی طرف سے رشتے ہیں ان کا خیال کرنا، والدین کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان دونوں رشتوں کا خیال رکھنا، والد کی طرف سے ددیال ہیں، والدہ کی طرف سے ننیال کا رشتے ہیں، تو ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ ملتے رہنا، ان تعلقات کو قائم اور برقرار رکھنا، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حق یہ بیان فرمایا کہ اگر والدین نے اپنی زندگی میں کوئی کسی سے وعدہ کیا تھا، کوئی کسی چیز کا اظہار کیا تھا کہ میں یہ کام کروں گا، میں یہ مسجد کے لیے یہ چیز لے کے دوں گا، کوئی کسی چیز کا وعدہ کیا تھا کسی کے ساتھ،
تو اس کو پورا کرنا، نیک وعدہ ہے تو اس کو پورا کرنا اولاد کی یہ ذمہ داری ہے، اس عہد کو نبھانا، اس وعدے کو نبھانا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔